السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے، میں نے ایک ویڈیو بنائی پچھلے دنوں، وقت کا شر، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، تو سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں آپ سے اور عرض کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو سکے۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اور حیا آتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم ضائع کروں، اس لیے چاہتا ہوں کہ بات کو اختصار سے پیش کر دیا جائے۔ طویل بات کرنا، گھنٹوں گھنٹوں کھینچنا بہت آسان کام ہے۔ اختصار سے چھوٹے الفاظ کے اندر مختصر جملوں میں معافی ضمیر بیان کرنا مشکل کام ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ وہ کروں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے، میرا بھی ٹائم بچے، لیکن وہ بات کلیئر ہو نہیں پائی تو میں آپ کے پاس واپس حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، میں زمانے کو برا نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہو، سامنے والے کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، 120 200 سے اوپر کہیں نکلا ہوا ہے آگے، اور وہ اس اسٹیج کے اندر جیسے اس کو بیہیو کرنا چاہیے ایک اچھے انسان کے طور پر وہ نہیں کر پاتا۔ اب آپ اس سے لڑتے رہیں، وہ بیچارہ کسی وجہ سے معذور ہے، اسے معذور ہی کہیں گے، مجبور ہے، اور بات بڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، بات لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے، بات قتل تک پہنچ جاتی ہے، تو اس میں خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وقت کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ جب کسی کو ای میل بھیجتا ہے نا تو چیک کرتا ہے کہ وہ بندہ کس ملک کے اندر ہے، تو اس ملک کا ویدر کیا ہے، وہاں گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، ہریکین آیا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، وہاں ویکینڈ تو نہیں ہے، وہاں کرسمس کی یا کوئی اور مذہبی چھٹی تو نہیں ہوئی، وہاں ویکینڈ کی کوئی چھٹی تو نہیں ہوئی۔ اب میڈل ایسٹ میں ویکینڈ آپ کو پتہ ہے سنڈے کے دن اوپن ہوتا ہے، اب تو خیر وہ بھی چینج ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر بند ہوتا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ اگر وہ فیس بک پہ، لنکڈ ان پہ کنیکٹڈ ہے تو وہاں جا کے دیکھ لیتا ہے کوئی ریسنٹ اسٹیٹس کہ اس کے گھر میں کوئی فوتگی تو نہیں ہو گئی، کوئی بچہ بیمار تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ اور ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم وقت کے شر سے بچ سکیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بچی کی وائس نوٹس آئے فیس بک کے اوپر، اور اس نے بولا کہ جی آپ بات کیجئے، ہمارے معاشرے کے اندر سیکشول ہراسمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میرے مینیجر صاحب نے مجھے کچھ باتیں کہی ہیں جو کسی بھی طریقے سے کہنے کے لائق نہیں تھیں، تو آپ اس کے اوپر بات کیجئے، کمپنی کا نام اچھالیں، اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ مجھ جیسی بہت ساری بچیاں اس شر سے بچ سکیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مینیجر صاحب نے کیا کہا، تو انہیں جملہ بتایا جو کہیں سے بھی موضوع نہیں تھا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، جملہ اچھا نہیں ہے، یا بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بتائیے جملہ انہوں نے آپ کو کیسے کہا؟ آپ کو فیس ٹو فیس بٹھا کے اپنے سامنے کہا، آپ کو ای میل پہ لکھ کے بھیجا، ایس ایم ایس پہ لکھ کے بھیجا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی واٹس ایپ کے اوپر۔ تو میں کہا اچھا، آپ کے پاس ان کا واٹس ایپ تھا کیوں؟ آپ آفس میں کام کر رہی ہیں، آفس پہ ای میل پہ کام کریں، زیادہ زیادہ آپ ایچ آر کو اپنا فون نمبر دے دیتی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر اپنے مینیجر کو کیوں ایڈ کیا ہوا ہے؟ خیر بات چیت پتہ چلی تو پتہ لگا وہ واٹس ایپ کے اوپر مینیجر صاحب سے میسیجز کرتی رہتی تھیں۔ پھر انہوں نے ان کو میسیج کیا ہفتے کی رات 11 بجے اور کچھ پوچھا، اور اس کے بعد ان کا اس قسم کا جواب آیا۔ تو میں کہا دیکھیں کہیں سے بھی بنتا نہیں ہے کہ آپ 9 to 5 کے علاوہ اپنے مینیجر کو واٹس ایپ کریں۔ اب تو آفیشیل جو میننگ سے کمیونیکیشن کیا وہ استعمال کریں، آفس میں بات کریں، آفیشیل ای میل استعمال کریں، پرسنل ای میل بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ ویکینڈ کی نائٹ ہے، ظاہر بات ہے بندہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور ٹی وی ڈرامہ دیکھ لیا ہو، پتہ نہیں وہ کس حالت کے اندر ہو، کیا سوچ رہا ہو۔ اگر آپ نے رات کو 11 بجے ان کو میسیج کیا ہے ہفتے کی رات کو، تو یقین جانیے 100% قصور آپ کا ہے، مینیجر صاحب کا کہیں سے بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ کو ان کے خلاف بالکل کمپلین نہیں کرنی چاہیے۔ کمپلین آپ کے خلاف ہونی چاہیے کہ آپ نے غلط وقت کے اوپر ان کو تنگ کیا۔ ہم میں سے بہت سے انسان بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی دیکھیے ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ڈارک سائڈ ہوتی ہے۔ میں نے وہ کتاب لکھی ہے بند کمروں کی محبت، وہ پڑھ لیجئے۔ جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے نا، ہم دن میں ایک دفعہ اس ڈارک سائڈ کا چکر ضرور لگاتے ہیں۔ کوئی فلموں کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی گانوں کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ بندہ اگر آپ سے آفیشیل کمیونیکیشن کے اندر نہیں ہے تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں نا 24/7 کہ وہ فرشتہ ہے، وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا۔ وہ میں بھی فیصل آباد کیا تھا، میرے دوست ہیں وہاں پہ حیدر مہراج نے بڑا کام کا شعر سنایا، یہ پتہ نہیں شاعر کون ہے۔ وہ شعر تھا کہ تم کسی اور حوالے سے مجھے جانتے ہو، تم کسی اور حوالے سے مجھے جانتے ہو، میں کسی اور حوالے سے بہت اچھا ہوں۔ سامنے والوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ باؤنڈریز کلیئر کر دیں پرسنل لائف کے اندر اور پروفیشنل لائف کے اندر، ان کو آپس میں مکس نہ کریں۔ اگر اپنا آپ واٹس ایپ کا پرسنل نمبر شیئر کر رہے ہیں اپنے مینیجر اور باسز کے ساتھ، اگر آپ ان سے ویکینڈ پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اگر رات کو 11 12 1 بجے آپ کو ان کو میسیجز کرنے میں، وائس نوٹ چھوڑنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی،
تو پھر ایسے جملوں کے لیے تیار رہیے. ایسے جملے آ جاتے ہیں. میں کہیں سے ان کی سائڈ نہیں لے رہا، کہ یہ رہا ہوں کہ قصور آپ کا ہے، یہ موقع آپ نے ان کو فراہم کیا ہے، اتنے آگے تک آنے میں آپ نے ان کی مدد کی ہے، ورنہ کوئی بندہ لائن کراس نہیں کرتا. تو یہ بات کہنا چاہتا وقت کے شر کے اندر کہ وقت کا خیال ضرور رکھا کریں. کون سی بات کب کہاں کیسے کس کے ساتھ کرنی ہے اس کا ضرور خیال رکھا کریں. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آ کے وہ سو گئے. جب صبح اٹھے تو بیگم نے بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین کر دیں. اب وہ سفر سے آ رہے تھے، وہ ماں ہے، ماں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا، بچے کے باپ کو نہیں بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. وہ صبح تک اس کا ویٹ کرتی رہیں. اب ظاہر بات ہے اس قسم کا صبر اور ظرف تو آج کل کے دور میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ پڑھتے چلے جائیں اگر اچھے لوگوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے وقت کا وہ استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے کام کی چیز پہ فوکس کرتے ہیں. امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو ہیلپ ضرور کریں گے. میری باتیں سننے کا شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ کا ذیشان عثمانی.